میرے عزیز دوستو، آج کی یہ گفتگو ایک ایسے موضوع پر ہے جسے سن کر دل میں حیرت بھی جاگتی ہے، محبتیں انبیاء بھی تازہ ہوتی ہے اور ایمان کو ایک نئی روشنی بھی ملتی ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کچھ مبارک جانور ایسے ہیں جن کا تعلق جنت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا اور اصحاب کہف کا کتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب باتیں واقعی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یا پھر یہ صرف مشہور روایت اور عوامی حکایات ہیں؟ میرے دوستو، اسلام جذبات کا نہیں بلکہ تحقیق کا دین ہے۔ یہاں ہر بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ مومن کی شان یہ نہیں کہ جو سنا وہ آگے بیان کر دے، بلکہ مومن وہ ہے جو حق کو دلیل کے ساتھ قبول کرے۔ اسی لیے آج ہم اس موضوع کو صرف عقیدت کی نگاہ سے نہیں بلکہ تحقیق اور احتیاط کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دین میں وہی بات یقین کے ساتھ کہی جاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو۔ یہ گفتگو صرف جانوروں کی نہیں بلکہ ایمان، علم اور دین کی صحیح سمجھ کی گفتگو ہے۔ کچھ جانور اللہ کی قدرت کی نشانی بنے، کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات سے وابستہ ہوئے اور کچھ نیک بندوں کی صحبت کی وجہ سے تاریخ میں امر ہو گئے۔ مگر کیا ان سب کے بارے میں یہ کہنا درست ہے کہ وہ یقینی طور پر جنت میں جائیں گے؟ یہی حقیقت آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ تو آئیے ادب قرآن، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحقیق کے نور کے ساتھ اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں بعض جانوروں کا ذکر ضرور ملتا ہے، لیکن 10 جنتی جانور کے عنوان سے کوئی واضح اور مستند صحیح حدیث موجود نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سی فہرستیں عوامی روایات اور غیر مستند اقوال پر مبنی ہیں۔ اس لیے ہر واقعے کو الگ الگ دیکھنا ضروری ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی اصل حقیقت کیا بیان ہوئی ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی قصوہ یا عصبہ کا ذکر آتا ہے۔ یہ وہی اونٹنی ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور جس سے محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں بھی تھی۔ احادیث میں اس کا ذکر ضرور موجود ہے، مگر کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ وہ جنت میں جائے گی، لہٰذا اس بارے میں یقین کے ساتھ کوئی بات کہنا درست نہیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر آتا ہے، جسے قرآن نے اللہ کی نشانی قرار دیا، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا، مگر قرآن و حدیث میں کہیں یہ صراحت موجود نہیں کہ وہ جنت میں جائے گی، اس لیے یہاں بھی احتیاط ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھنے ہوئے بچھڑے کا ذکر ملتا ہے جو فرشتوں کی مہمان نوازی کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ واقعہ قرآن میں ضرور موجود ہے، لیکن اس بچھڑے کے جنتی ہونے کی کوئی معتبر دلیل موجود نہیں۔ البتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے والے مینڈے کا معاملہ سب سے زیادہ معروف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے ذریعے انہیں فدیہ دے دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ مینڈا جنت سے آیا تھا، اس لیے اسے خاص فضیلت حاصل ہے، مگر اس کی دوبارہ جنت میں جانے کے بارے میں کوئی واضح صحیح حدیث موجود نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی اور خود یہ سب واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں اور اپنے اندر بڑی حکمتیں رکھتے ہیں، مگر ان جانوروں کے جنتی ہونے کے بارے میں کوئی صحیح اور واضح روایت موجود نہیں۔ اور اب آتے ہیں اصحاب کہف کے کتے کی طرف، وہ کتا جس نے نیک لوگوں کی رفاقت اختیار کی اور قرآن نے اس کا ذکر قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔
بعض مفسرین نے امید ظاہر کی کہ نیک بندوں کی صحبت کی وجہ سے اسے بھی خاص مقام ملے گا، مگر صحیح احادیث میں اس کے جنتی ہونے کی صراحت موجود نہیں۔ میرے عزیز دوستو، خلاصہ کلام یہی ہے کہ ان جانوروں میں سے بعض کا ذکر قرآن مجید میں ضرور آیا ہے، بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے عظیم معجزات سے وابستہ ہیں اور بعض اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، مگر یہ سب یقینی جنتی جانور ہیں۔ اس انداز سے کوئی مستند اور صحیح حدیث موجود نہیں۔ البتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے والے مینڈے کے بارے میں علماء اور مفسرین نے زیادہ فضیلت بیان کی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور فدیہ بھیجا گیا تھا۔ دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو بات قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہو، اسے پورے یقین کے ساتھ بیان کیا جائے، اور جو بات ثابت نہ ہو اس میں احتیاط اور خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ ایمان صرف محبت کا نام نہیں بلکہ تحقیق، ادب اور سچائی کا نام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم، سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حق بات سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔